अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रोज़े का बदला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, इंसान का हर अमल उसकी ज़ात के लिए है सिवाय रोज़े के कि वो ख़ास मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला दूंगा। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज़्ज़त देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जानते हो तुम अल्लाह को बहुत महबूब हो क्योंकि तुमने आजमाइश को हंस कर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, तुमने अपने यकीन को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मौजज़े होते हैं। एक खूबसूरत इंसान। खूबसूरत है वो इंसान जिसकी मौजूदगी सुकून दे। खामोश हो तो पास वाले सुनने की ख्वाहिश रखें, जुदा हो तो उदास कर दे। जिस जगह से जाए तो वो सुन्नी सुन्नी लगने लगे, जिस जगह आए तो वो बारौनक कर दे। बुखार के फ़वाइद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो क्योंकि ये इंसान के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्ठी लोहे के जंग को दूर करती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 60 बार रोज़ाना पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। इंशाल्लाह तमाम रंजो गम दूर होंगे, और दिल की घबराहट के लिए भी ये अमल मुफीद है। रोज़ाना की कम अज़ कम तस्बीह 300 बार है, जिस पर टोटल 7 या 8 मिनट लगते हैं। अपने गमों को अल्लाह के हवाले करके खुद बेगम हो जाएं। कभी कभी इंसान बहुत मायूस हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी से जुड़ी हर खुशी फना हो गई है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ऐसा रास्ता निकाल देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। बेशक वो बड़ी हिकमत वाला है। बेशक ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। दुनिया में सबसे गलीज़ और सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाज़ी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जुमा मुबारक। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो किसी हिसाब किताब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पे दस्तक देती हैं। मजबूत ताल्लुक़ किसी मुलाकात का मोहताज नहीं होता। कई तल्क़ात मुलाकातों के बावजूद टूट जाते हैं, और कई बग़ैर मुलाकात के भी चलते हैं। बस खलूस नीयत शर्त है। बाज़ औक़ात हम सही होते हुए भी सफाइयाँ देते हैं क्योंकि हम उस ताल्लुक़ को खोना नहीं चाहते। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलस हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए
تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک ساتھ جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مکمل طور سے نامعلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ عرش پر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے اندیر کبھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی کے جالے لگے ہیں۔ اپنے گھروں میں مکڑی جالے مت رہنے دیا کریں، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اللہ پاک بری گھڑی، برے لوگوں، بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کینکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کینکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ کبھی گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، نعت پاک سے میرے سرکار کی یاد آتی ہے۔ ہوتا ہے جب بھی نیک خاتونوں کا ذکر، سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی یاد آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر غم، تکلیف، پریشانیوں، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، میرے بچوں کو صحت و تندرستی، لمبی عمر، دین و دنیا کے علم، اپنی رحمت اور ہر شر سے اپنی حفاظت والی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، میرے بچوں کو آپس میں اتفاق، رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص اور خوشیوں بھرا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ، یہ دعا میرے بچوں اور تمام ماں باپ کے بچوں کے حق میں اپنی رحمت کے طفیل قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں اور ساتھ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا، کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ پھر فاطمہ نے کہا، بابا، روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے سر میں درد ہو اسے چاہیے قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل آیت 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں۔ ایک صحت، دوسری فراغت۔ اللہ کے سامنے رونا، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداع نماز سمجھ کر ادا کرو۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔